بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نعم لو قیل باستتباع جعل الحجیت للاحکام التکلیفیہ او بأنه لا معنى لجعلها الا جعل تلك الاحکام الاخر۔ بات ہماری چل رہی تھی کہ آیا تعبد بالامارہ امکان وقوعی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ ملا خن رحمہ اللہ اس بات کے قائل ہیں کہ آپ تو امکان کی بات کرتے ہیں، یہ تو وقوع بھی رکھتا ہے۔ امکان کے بعد جو اگلا مرحلہ ہوتا ہے کہ آیا شاید واقع بھی ہوئی یا نہ ہوئی، یہ تو واقع بھی ہو چکے ہیں، انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے۔ بہرحال جو لوگ تعبد بالامارۃ الغیر العلمیہ یعنی تعبد بالظن کو حجت نہیں مانتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ اس سے کچھ محظور لازم آتے ہیں، کبھی اجتماع مثلین و ضدین لازم آتا ہے، کبھی طلب ضدین لازم آتا ہے، کبھی تفویت مصلحت لازم آتی ہے الاخر۔ گزشتہ درس میں ہم نے پڑھا کہ ملا خن رحمہ اللہ نے ان کو جوابات دیے کہ اگر ہم تعبد بالظن کے قائل ہو بھی جائیں، نہ ہی کوئی اجتماع مثلین، نہ ہی کوئی اجتماع ضدین، نہ ہی کوئی طلب ضدین، کچھ لازم نہیں آتا، اور اگر تفویت مصلحت لازم آئے بھی صحیح تو بھی کوئی مشکل نہیں، چونکہ اس پر عمل کرنے والی مصلحت اقویٰ ہے بنسبت اس مصلحت کے جو فوت ہو رہی ہے، اور یہ اس کا جبران کر دیتی ہے۔ گزشتہ درس میں انہوں نے ایک جواب دے دیا۔ یہ جو نعم لو قیل ہے، پوری توجہ کے ساتھ اس میں دوبارہ جواب دے رہے ہیں اس پہلے اشکال کا کہ جنہوں نے کہا تھا اس سے اجتماع مثلین و ضدین لازم آتا ہے یا طلب ضدین، ایک اور طریقے سے۔ کچھ چیزیں یہاں پہلے بھی میں نے گزارش کی، آج پھر تکرار کر رہا ہوں تاکہ اگلی بات میں پھر ہمیں الجھنا نہ پڑے عبارت میں۔ میں نے گزارش کی تھی کہ ملا اخن رحمہ اللہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ احکام وضعیہ بھی قابل جعل ہیں، یعنی جیسے شارع حکم تکلیفی کا جعل کرتا ہے، اسی طرح حکم وضعی کو بھی جعل کرتا ہے، اور حجیت انہی احکام وضعیہ میں سے ہے۔ یہ ایک بات۔ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ نہ، احکام وضعیہ قابل جعل نہیں ہیں، جعل فقط حکم تکلیفی کا ہوتا ہے، ہم اس سے انتزاع کرتے ہیں حکم وضعی کا، لہذا حجیت قابل جعل نہیں بلکہ یہ انتزاعی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس بات کو یہاں ایک دوسری بات وہ یہ ہے، گزشتہ درس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ بھائی جب ہم امارہ کو حجیت دے رہے ہیں، یعنی شارع اس کو حجت قرار دے رہا ہے، تو یہ طریق محض ہے، حکم فقط ایک ہی ہے جو حکم واقعی ہے جو لوح محفوظ پر ہے۔ اگر یہ اس کے مطابق ہوگی تو منجر تکلیف ہوگی، نہ ہوئی تو ہمارے لیے باعث عذر بن جائے گی، دو حکم ہیں ہی نہیں۔ یہ گزشتہ درس میں نام میں یوں فرماتے ہیں کہ اگر ہم قائل ہو بھی جائیں کہ اس امارہ کو حجت قرار دینے سے ایک اور حکم تکلیفی ظاہری وجود میں آ جائے گا، بالفاظ دیگر
کہ ان امارات کی حجیت مستتبع احکام تکلیفیہ، یعنی جب ان کو حجت مانتے ہیں تو اس حجت سے ایک اور حکم وجود میں آتا ہے، جس حکم کا نام ہوتا ہے حکم ظاہری۔ اب چاہے ہم ملا خند کے نظریے کو مان لیں، فرق کرو کہ جو کہتے ہیں کہ جناب یہ حجیت قابل جعل ہے، یا شیخ انصاری کو کہ نہیں یہ فقط انتزاعی ہے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ان امارات کو حجت قرار دینے سے ایک اور حکم بھی وجود میں آ جاتا ہے، کہ ایک حکم وہ تھا جو حکم واقعی ہے جو لوح محفوظ پر ہے، اور ایک حکم جو اس امارہ نے ہمیں بتایا، دو حکم ہو گئے۔ فرماتے ہیں پھر بھی ہمیں کوئی مشکل نہیں، پوری توجہ سے۔ کیوں؟ بھائی اجتماع حکمین ضدین محال ہے، اجتماع حکمین کی بات نہیں، اجتماع حکمین مثلین محال ہے، اجتماع حکمین کی بات نہیں۔ اجتماع حکمین دو حکم، اجتماع حکمین ضدین دو حکم متضاد، ان میں فرق ہے۔ کیوں؟ اس لیے ضدین ہم جنس میں ہوتا ہے، ایک ہی جنس اور ماہیت کے دو حکم، مثلین یعنی ایک ہی جنس اور ماہیت کے دو حکم ہے، متماثل وہ اور ہے۔ ہم اگر کہتے ہیں کہ حکمین کے لیے ضروری نہیں کہ وہ ان کی جنس اور ماہیت ایک ہو، نہ، جیسا کہ یہاں پر ہے، یہاں دو حکم ہیں لیکن ایک حکم حکم واقعی ہے اور ایک حکم حکم ظاہری ہے۔ اچھا جی، ایک یہ ہو گیا۔ نمبر دو، پوری توجہ، حکم واقعی میں ہم مصالح اور مفاسد کے نظریے کے قائل ہیں کہ جس میں مصلحت واقعیہ پائی جاتی تھی وہاں وجوب کا حکم آیا، جس میں مفسدہ واقعیہ یعنی مصلحت ملزمہ مفسدہ ملزمہ اس پہ وجوب اور حرمت، وہاں متعلق حکم میں مصلحت تھی یا مفسدہ تھا۔ بالفاظ دیگر اور آسان یوں کہہ دوں کہ حکم واقعی میں خود اس کے متعلق حکم میں مصلحت یا مفسدہ ہوتا ہے۔ حکم واقعی ہے الصلاۃ واجبہ، حکم واقعی وجوب کہے تو متعلق حکم خود صلاۃ میں مصلحت ہے۔ حکم واقعی ہے کہ الخمر حرام، حکم واقعی حرمت کا متعلق ہے خامر، اس خامر میں مفسدہ پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے حکم واقعی حرمت کا آیا۔ متعلق حکم میں مصلحت یا مفسدہ ہے۔ حکم ظاہری میں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک حکم ظاہری کے متعلق میں مصلحت ہو یا مفسدہ، اگر ہوتا پھر آپ کی بات ٹھیک تھی اجتماع ضدین والی، نہ، یہاں متعلق حکم میں مصلحت نہیں ہے بلکہ خود حکم پر عمل کرنے میں مصلحت ہے۔ کیوں؟ کہ یہ حکم طریق ہے جو تمہیں واقع تک لے جائے گا۔ کیا مطلب؟ بہت آسان۔
خبر واحد ثقہ دلالت کر رہی ہے کہ نماز جمعہ واجب ہے۔ اب یہ خبر واحد ظنی ہے، ہمارا غیر علمی ہے۔ اب جب اس کو حجت قرار دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ظاہراً تمہارے لیے حکم وجوب ہے۔ اچھا، اس کا مطلب کیا ہے کہ اس امارہ کے قائم ہونے سے خود نماز جمعہ میں کوئی مصلحت نہ پیدا ہو جاتی ہے نہ ہوتی ہے، وہ واقع کے حساب سے ہے، یا اس میں مصلحت ہے یا نہیں ہے، بلکہ اس امارہ پر عمل کرنا بس یہ مصلحت رکھتا ہے۔ وہ مصلحت کیا ہے کہ یہ طریق الی الواقع ہے، کیونکہ عام طور پر یہ واقع تک پہنچا دیتی ہیں، کبھی کبھی خطا بھی ہوتی ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ پس اس نے اس پر عمل کرنے سے ایک حکم ظاہری تو وجود میں آیا، لیکن کوئی مصلحت، کوئی مفسدہ، کوئی ارادہ، کوئی کراہت نہ، ایسا کچھ بھی۔ مصلحت وہی ہے جو واقع میں ہے، مفسدہ بھی ہے تو ایک ہے جو واقع میں ہے، ارادہ بھی وہی ایک ہے جو واقع میں ہے، کراہت بھی وہی ہے جو واقع میں ہے، یہاں نہیں ہے۔ یہ فقط اس پر عمل کرنا یہی مصلحت رکھتا ہے کہ تم اس پر عمل کرو، یہ تمہیں واقع تک لے جائے گی۔ نتیجہ اگر مطابق واقع ہوئی تو منجز ہوگی، اور اگر اس کے خلاف ہوئی تو یہ تمہارے لیے معذر بن جائے گی، اور بس ٹھیک ہو گیا۔ خوب، سوال یہ ہے کہ یہ حکم ظاہری کہاں سے لے رہے ہیں کہ جناب اللہ نے، اللہ کے رسول نے، اہل بیت نے، انہوں نے ان امارات کو حجت قرار دیا ہے، ٹھیک؟ اور جب حجت قرار دو گی ان سے ایک آ گیا، حکم ظاہری وجود میں آ گیا۔ بھائی ایک ہوتی ہے خود ملا کے حکم، جس کو ہم نے کہا تھا مصلحت یا مفسدہ۔ مصلحت اور مفسدہ جب ہوتا ہے پھر ہوتا ہے ارادہ اور کراہت۔ مصلحت ہے لہذا ارادہ کیا پھر حکم آ گیا، مفسدہ تھا کراہت ہوئی پھر حکم آ گیا، الی آخر۔ اللہ تبارک و تعالی وہ تو محل حوادث نہیں ہے کہ جیسے ہم محل حوادث ہیں کہ ہمیں پہلے ایک چیز کا شوق پیدا ہوتا ہے پھر اس کا ارادہ کرتے ہیں، ایک چیز سے نفرت ہوتی ہے پھر اسے کراہت کرتے ہیں۔ اللہ محل حوادث نہیں ہے، وہاں تو ایسا نہیں ہے کہ جناب اس میں ارادہ پیدا ہو، بلکہ اس کا ارادہ وہی عین علم ہے، اس میں کراہت پیدا ہو، ایسا تو نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو پھر فرماتے ہیں اس کو یوں سمجھایا ہے شیخ اخند رحمہ اللہ نے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ احکام اپنے نبی کی طرف یا انبیاء کی طرف بدلیا وحی جب ان کو بتا دیے، اور مرحلہ انشاء میں تھے، فعلیت میں نہ، یا جو نبی نہیں اولیاء جیسے ہمارا نظریہ ائمہ کا ہے ان کو الہام کر دیا۔ اب یہ نبی و امام یہ تو محل حوادث ہے نا، ان میں تو ارادہ بھی پیدا ہوتا ہے، کراہت بھی پیدا ہوتی ہے۔ اب ایک حکم مرحلہ انشاء میں من جانب اللہ ان کے پاس آ چکا تھا، اب جب دیکھتے ہیں کہ اس میں یہ مصلحت ہے پھر ان میں ارادہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ ارادے کی بنیاد پر حکم کرتے ہیں، انشاء حکم کرتے ہیں، یا کرتے ہیں کہ اس کو انجام دو، یا کہتے ہیں کہ اس کو انجام نہیں دینا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ لیکن اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ مصلحت وہی ایک ہی ہے جو واقع میں ہے،
متعلق کے حکم میں کوئی نئی مصلحت پیدا نہیں ہوئی کہ اس کے بعد ان کو ارادہ ہوا یا کوئی نیا مفسدہ پیدا ہوا اور اس میں ان کو کراہت ہوئی. نا، مصلحت ایک ہی ہے، دو نہیں ہیں. مفسدہ ایک ہی ہے، ارادہ ایک ہی ہے، کراہت ایک ہی ہے. یہ جو حکم ظاہری کا بعد میں انہوں نے فرما دیا کہ ایسا کرو، وہ اس لیے کہ خود اس پر عمل کرنے میں تمہارے لیے مصلحت ہے. گزشتہ درس میں گزارش کی تھی مصلحت تسہیل، کہ عامت الناس کو حصول علم کے عسر و حرج سے بچانے کی خاطر اس کو حجت قرار دیا. بس خلاصہ کیا ہوا؟ اگر ہم اس بات کے قائل ہو بھی جائیں کہ جناب جب ہمارا حجت ہو جائے گی یہ ایک حکم کو وجود دے گی، فرماتے ہیں پھر بھی کوئی مشکل نہیں، چونکہ جس حکم کو یہ وجود دے گی وہ حکم ظاہری ہوتا ہے، اور جو واقع میں ہے وہ حکم واقعی ہوتا ہے. مصلحت اور مفسدہ وہ اس حکم واقعی کے متعلق میں ہوتا ہے، حکم ظاہری کے متعلق میں کوئی مصلحت یا مفسدہ نہیں ہوتا. یہاں فقط اس پر عمل کرنے میں ایک مصلحت ہوتی ہے، متعلق حکم میں کوئی مصلحت ہوتی ہے. مصلحت ایک ہے، لہٰذا نہ کوئی اجتماع مصلحت و مفسدہ لازم آ رہا ہے اور نہ ہی کوئی اجتماع کا ارادہ ہو کراہت. وہ ارادہ بھی ایک ہے، کراہت بھی ایک ہے، مفسدہ بھی ایک ہے، مصلحت بھی ایک ہے، جو اسی حکم واقعی میں ہے. نعم لو قیل. اب تھوڑا سا واپس جائیں، یعنی وہ جو 3 اشکال ہوئے تھے، جن میں سے پہلا اشکال یہ تھا کہ اس سے اجتماع مثلین و ضدین لازم آتا ہے، ٹھیک ہے جی، یا اجتماع ارادہ و کراہت یا مصلحت لازم آتا ہے. ایک جواب تو وہ تھا جو کل دے دیا. اب آگے فرماتے ہیں کل ہم نے یہ کہا تھا اس درس میں کہ یہ حجیت جب ہم اس ہمارا کی حجیت کہہ لیں، اس سے کوئی نیا حکم وجود میں نہیں آتا. نام یہاں سے اور بات کر رہے ہیں کہ اگر لو قیل، کہ اگر ہم اس کے قائل ہو جائیں کیا کہ بے استتباع جعل الحجیت للاحکام التکلیفیہ، ملا خند والا نظریہ، کہ وہ فرماتے ہیں کہ شارع نے حجیت کو جعل فرمایا. اس نظریے پر جو وہ کہتے ہیں کہ احکام وضعیہ بھی قابل جعل ہیں اور حجیت احکام وضعیہ میں سے ہے، کہ اس جعل حجیہ کا بالطبع کیا ہے کہ جب اس کے لیے حجیت ہمارا کو حجت قرار دیں گے تو طبعاً ایک حکم تکلیفی وجود میں آئے گا، جس کو ہم حکم ظاہری کہتے ہیں. او بِأَنَّهَا لَا مَعْنَىٰ لِجَعْلِهَا إِلَّا جَعْلُ تِلْكَ الْأَحْكَامِ، یا شیخ انصاری والا نظریہ کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں جی احکام وضعیہ قابل جعل نہیں ہیں، جعل فقط احکام تکلیفیہ کا ہوتا ہے اور ہم ان سے انتزاع کرتے ہیں احکام وضعیہ کا، لہٰذا ہم حکم تکلیفی سے انتزاع کرتے ہیں حجیت کا. دونوں صورتیں، چاہے ہم حجیت کے جعل کے قائل ہوں چاہے انتزاع کے قائل ہوں. اگر ہم کہتے ہیں کہ اس امارہ کے لیے حجیت کے جعل سے ایک اور حکم وجود میں آتا ہے، فرماتے ہیں فاجتماع حکمین، تو اب یہاں 2 حکم ہوں گے. جو اس امارہ کی حجیت سے وجود میں آئے گا اس کو کہیں گے حکم ظاہری، اور جو دوسرا جو تابع مصالح اور مفاسد ہے وہ ہو گیا حکم واقعی. فرماتے ہیں فاجتماع حکمین وَإِنْ كَانَ يَلْزَمْ، اگرچہ یہاں اجتماع حکمین لازم آ رہا ہے کیا کہ ایک حکم واقعی ہے اور ایک حکم ظاہری ہے. إِلَّا أَنَّهُمَا، لیکن یہ 2 حکم لیسا بمثلین او الضدین، یہ مثلین یا ضدین نہیں ہیں. کیوں؟ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا طریقی، چونکہ ایک حکم جو حکم ظاہری ہے وہ طریقی محض ہے،
وہ فقط ہمیں واقع تک لے جانے کے لیے ہے۔ لِأَنَّهُمَا طریقیون ان مصلحت فی نفسہ، خود اس حکم ظاہری پر عمل کرنے میں، فی نفسہ کا مطلب ہے اس حکم پر عمل کرنے میں مصلحت ہے، متعلق میں نہیں ہے۔ موجبتن، اور اس حکم ظاہری پر عمل کرنے میں علی مصلحت موجب بنتی ہے، لِانشائہ، کہ اس حکم کا انشاء ہو، چونکہ اس پر عمل کرنا مصلحت پر مشتمل ہے، لہٰذا اس کی وجہ سے یہ موجب بنا ایک انشاء حکم ظاہری کے لیے۔ الموجب للتنجز، اگر یہ حکم مطابق واقع ہوا تو موجب تنجز ہوگا، اور لصحت الاعتذار بمجرد ہی، اور اگر وہ مخالف واقع ہوا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، اس کو ہم بطور عذر پیش کرتے گے، وہ صحیح ہوگا۔ من دون ارادت نفسانیت او کراہت کذالک، کذالک یعنی نفسانیہ، آپ یوں ترجمہ کریں گے من دون ارادت نفسانیہ، نہ ہی کوئی ارادہ نفسانیہ ہے اور نہ ہی کوئی کراہت نفسانیہ ہے، کہ جس ارادے اور کراہت کا تعلق متعلقتن بے متعلق ہی، جس کا تعلق اس حکم کے متعلق سے ہو، متعلق حکم کا کوئی ایسا ارادہ یا کراہت نہیں ہے، فیما یمکن ہناک، البتہ وہاں کہ جہاں پر اس ارادہ یا کراہت کا وجود ممکن ہوتا ہے۔ یہ اس لیے کہا غیظان انقطاعہما، چونکہ اللہ تبارک و تعالی میں ارادہ اور کراہت کا وجود، کہ اس کا اب ارادہ یا اب کراہت نہ، ہمارا ارادہ اور کراہت شوق اور نفرت سے ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے حوادث میں سے ہے، اللہ محل حوادث سے نہیں ہے، اس لیے کہا نا یمکن ہو، کہ جہاں پر ان کا وجود ارادہ و کراہت ممکن ہو، اس کا ارادہ وہی اس کا علم ہے، وہ محل حوادث نہیں ہے۔ خوب پوری توجہ، ٹھیک ہو گیا جی۔ پس اس پر عمل کرنے میں مصلحت تھی، وہ مصلحت موجب بنی کہ اس انشاء حکم ظاہری کی، جو موجب تنجز ہے یا موجب تنجز ہے یا اس کے ذریعے عذر کیا جا سکتا ہے، نہ اس میں کوئی ارادہ نفسانیہ ہے کہ جو متعلہ کے حکم سے تعلق رکھتا ہو، اور نہ ہی کوئی کراہت نفسانیہ جو اس متعلہ کے حکم ظاہری سے رکھتی ہو۔ فرماتے ہیں کیوں؟ اس لیے کیوں یہاں پر کوئی متعلق کے حکم ظاہری میں ارادہ اور کراہت نہیں ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے، حیث ہو، اب دلیل دے رہا ہے، فرماتے ہیں اس لیے انہو مع المصلحت او المفسدت الملزمتین فی فعل، کہ مصلحت و مفسدہ ملزمہ، کہ اگر کسی فعل میں مصلحت ملزمہ پیدا ہو جائے یا مفسدہ ملزمہ ہو، کسی فعل میں مصلحت ملزمہ یا ملزمہ ہونا، وَإِن لَمْ يَحْدُثْ بِسَبَبِهَا، اگرچہ اس مصلحت و مفسدہ ملزمہ سے نہیں حادث ہوتا ارادہ یا کراہت فی المبدأ الاعلیٰ، اللہ تبارک و تعالی میں، کیوں؟ چونکہ وہ اصلاً محل حوادث نہیں ہے۔ اگرچہ اس مصلحت و، عبارت کو حل کرنا ہے، دقیق ہے تھوڑی سی، اگر کیوں؟ اس لیے کہ یہ مصلحت و مفسدہ ملزمہ سے اگرچہ مبدأ اعلیٰ اللہ تبارک و تعالی میں کوئی ارادہ اور کراہت حادث نہیں ہوتے، اس لیے کہ وہ محل حوادث نہیں ہے، اس میں کوئی ارادہ و کراہت بعد میں پیدا نہیں ہوتا، مصلحت ہے پھر ارادہ کر لیتے ہیں، مسئلہ ہے تو وہ کراہت نہ، وہاں ایسا نہیں ہے۔ الا، ہاں، انہو اذا اوحا، لیکن جب اللہ تبارک تعالی نے وحی فرما دی
بالحکم الناشی من قبلت، اس مصلحت اور مفسد سے پہلے اس حکم انشائی کی، الی النبی، مرحلہ فعلیہ سے پہلے مرحلہ انشاء ہوتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی طرف اس حکم انشائی کی وہی فرما دی اس مسئلہ یا مفسدہ سے پہلے، او الہم بہ الولی، یا اپنے اولیاء کو الہام فرما دیا، فلا محالۃ ینقادہ فی نفسہ شریفہ، اب اس نبی یا ولی کے نفس میں پیدا ہوتا ہے، حاصل ہوتا ہے، بے سببہما، او اس مصلحت یا مفسدہ کی بنیاد پر، الارادہ والکراہہ، ارادہ و کراہت، چونکہ یہ تو محل حوادث ہیں، اور وہ ارادہ اور کراہت موجب بنتے ہیں للانشاء، انشاء حکم کے۔ اگر مصلحت ہو تو پھر وہ باعث فرماتے ہیں، اور اگر مفسدہ ہو تو پھر وہ زاجر فرماتے ہیں۔ مصلحت ہو تو فرماتے ہیں کرو، اور مفسدہ ہو تو اسے نہیں فرماتے ہیں کہ نہ، ایسا نہیں کرنا۔ بخلاف ما لیس ہناک مصلحۃ او مفسدۃ، بخلاف اس کے کہ جہاں حکم ظاہری کے متعلق میں سرے سے کوئی مصلحت یا مفسدہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور آسان، یعنی حکم واقعی کے متعلق حکم میں مصلحت یا مفسدہ ہوتا ہے جس کی بنیاد پر ارادہ اور کراہت بعد میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن حکم ظاہری کے متعلق میں نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی مفسدہ۔ بل انما کونت، بلکہ مصلحت کس میں تھی؟ فی نفس الانشاء، فی نفس انشاء الامر بہ طریقیہ، دیکھا کہ اس امارہ پر عمل کرنے میں مصلحت ہے بطور طریق، یعنی طریق الواقع، بس اس پر عمل کرنے میں چونکہ مصلحت ہے، اس بنیاد پر اس کو طریق قرار دیا، اور اس سے ایک حکم ظاہری وجود میں آ گیا، اس کے متعلق میں نہ کوئی مصلحت ہے اور نہ ہی مفسدہ ہو۔ جبکہ والآخر، لیکن جو حکم دوسرا حکم ہے ان کے مقابل میں، وہ حکم واقعی ہے، حقیقی ہے، ان مصلحت و مفسدۃ، وہاں اس حکم کے متعلق میں مصلحت یا مفسدہ پایا جاتا ہے۔ میں نے بہت آسان مثال آپ کو گزارش کی تھی کہ خود صلاۃ میں مصلحت تھی، حکم وجوب آیا، خود خامر میں مفسدہ تھا، حکم حرمت آیا، وہاں متعلق حکم میں مصلحت یا مفسدہ تھا، موجبۃ لارادۃ، اور وہ مصلحت یا مفسدہ موجب بنا ارادہ یا کراہت کا، اور پھر یہ ارادہ اور کراہت موجب بنے لانشائی اس حکم واقعی کے، باسن اور زاجرن، باسن یعنی اگر مصلحت تھی تو باس انجام دینے کا کہا، اور اگر مفسدہ تھا تو پھر زاجر وہاں پر نہیں فرما دی۔ کہاں پر؟ کس کے لیے یہ موجب بنے کہ اس کو ارادہ کرے یا کراہت کرے؟ فی بعض المبادئ العالیہ، مبادئ عالیہ سے مراد کیا؟ یعنی وہ نبی یا نبی کا وصی و اولیاء، ان کی بات ہے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ فِي الْمَبْدَئِ الْأَعْلَىٰ، اگرچہ جو مبدأ اعلیٰ ہے یعنی اللہ تعالیٰ، وہاں ارادہ اور کراہت نہیں ہے، چونکہ ارادہ کیا ہوتا ہے شوق کے بعد، کراہت کیا ہوتی ہے نفرت کے بعد، اس کا مطلب محل حوادث، وہ تو محل حوادث ہے نہیں، وہاں ایسا نہیں ہے، وہاں ارادہ اور کراہت وہی علم بالمفسدہ اور علم بالمصلحت، وہی اس کا ارادہ ہوتا ہے۔ اس کا ارادہ اور ہمارا ارادہ مختلف ہے، ہم محل حوادث ہیں، ہمارا ارادہ شوق کے بعد پیدا ہوتا ہے، ہماری کراہت نفرت کے بعد ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ محل حوادث نہیں ہے، وہاں حدوث کا تصور نہیں ہے۔ کما شرنا، خوب، بس
فلا یلزم ایضاً، نتیجہ کیا ہوا؟ لا یلزم ایضاً اجتماع ارادۃ و کراہہ، پر اس کا مطلب ہے کوئی اجتماع ارادہ و کراہت نہیں۔ ارادہ اور کراہت ہوتا ہے مصلحت اور مفسدہ کی بنیاد پر، اور مصلحت اور مفسدہ متعلق حکم میں ہو تو متعلق حکم میں وہاں ہوتا ہے جو حکم واقعی ہو، لہٰذا اس حکم ظاہری کے متعلق میں نہ کوئی مصلحت و مفسدہ ہے تاکہ اس سے پھر ارادہ اور کراہت ہو، لہذا کوئی ارادہ اور کراہت کا اجتماع نہیں ہے کہ ارادہ بھی ہو کراہت بھی ہو تاکہ آپ کا اشکال لازم ہے۔ خوب، انما لازمہ یا انما یلزم انشاء حکم واقعی حقیقی باسن و زجرا، بلکہ چونکہ مصلحت اور مفسدہ حکم واقعی کے متعلق میں ہوتا ہے، اس لیے فرماتے ہیں وہاں پر لازم آتا ہے کہ ایک حکم واقعی یہ حقیقی کا انشاء کریں، چاہے وہ باس کی صورت میں ہو مصلحت کی بنیاد پر یا زجر کی صورت میں ہو مفسدہ کی بنیاد پر۔ وہ انشاء حکم آخر، اور جو دوسرا حکم ہے وہ حکم جس کو ہم نے حکم ظاہری کا نام دیا وہ فقط طریقی ہے۔ تو جب طریقی ہو گیا لا مضادۃ بین الانشاءین، لہذا اگر یہ دو حکم مختلف ہو جائیں لیکن ایک حکم واقعی ہو اور ایک حکم ظاہری ہو، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ تضاد تب ہوتا کہ دونوں کی جنس ایک ہو تو ماہیت ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں نا، یہاں حکم پر عمل کرنے میں مصلحت ہے اور واقعی میں متعلق حکم میں مصلحت ہے، دونوں ہم جنس نہیں ہیں، یہ مختلف ہیں۔ وَلَا يَكُونُ مِجْتِمَاعِ الْمِثْلَيْنِ فِيمَا اتَّفَقَا، خوب، اور اگر دونوں یعنی وہ ہمارا مطابق واقع ہو، متفق ہوں کہ حکم ظاہری بھی حکم واقعی کے مطابق ہو تو بھی کوئی اجتماع مثلین نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بار بار کہا ہے کہ مثلین اور ضدین وہاں ہوتا ہے جہاں دونوں ہم جنس ہو، یہاں ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ حکم طریقی میں مصلحت خود اس پر عمل کرنے میں ہے، جبکہ ارادے کا تعلق متعلق حکم مصلحت کے ہونے سے ہوتا ہے یا مفسدہ میں وہ اور چیز ہے۔ اس طرح فرماتے ہیں ولا ارادہ ولا کراہ اصلاً، اور نہ ہی کوئی ارادہ ہے نہ ہی اجتماع ارادہ اور کراہت لازم آتا ہے الا بالنسبہ، بلکہ اصلاً حکم ظاہری میں کوئی ارادہ اور کراہت ہے ہی نہیں، الا بالنسبت الی فقط حکم واقعی کے متعلق کی نسبت ارادہ ہوتا ہے۔ کب؟ اگر اس کے متعلق میں مصلحت پائی جاتے ہو۔ حکم واقعی کے متعلق کی نسبت کراہت ہوتا ہے کہ اگر اس کے متعلق میں مفسدہ پایا جاتا ہو تو حکم ظاہری میں ایسا نہیں ہے، لہذا نہ ہی کوئی اجتماع ضدین اور نہ ہی کوئی اجتماع مثلین۔ ففہم، اس ففہم کی بہت سارے لوگوں نے بہت ساری تعریفیں کی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ جناب اگر کوئی یہ کہے بھی صحیح کہ نہیں جناب چاہے حکم ظاہری ہو اس کو بھی ارادہ اور کراہیت چاہیے ہوتا ہے، تو ہم جواب میں یہ اشارہ ہے ممکن ہے ففہم کیا کہ ہو بھی صحیح تو حکم ظاہری میں جو ارادہ اور کراہت ہے وہ طبعی ہوتا ہے، جبکہ حکم واقعی میں جو ارادہ اور کراہت ہے وہ اصلی ہوتا ہے۔ اور بھی مزید مختلف لوگوں نے اس کی تشریحات کی ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔